الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سبحان الله. صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقت بہت مختصر ہے. صحیح فرمایا مولانا صابر صاحب نے. بالکل ہی اختصار کے ساتھ اپنی حاضری پیش کرنا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ میری بھی حاضری قبول فرمائے, آپ سب حضرات کی حاضری بھی قبول فرمائے, اور مرتے دم تک اللہ اپنے حبیب کا اسی طرح ذکر کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. زندہ رہے تو آقا کا ذکر کرتے ہوئے زندہ رہے, موت آئے تو حبیب کی یاد میں موت آئے, اور روز محشر اٹھے تو سرکار کے جھنڈے کے نیچے درود پڑھتے ہوئے اٹھے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے. بھائی ہم اس محبوب کا ذکر کیوں نہ کریں کہ وہ بے نیاز ہو کر اس کا ذکر کرتا ہے, وہ بے نیاز ہو کر اس کا ذکر کرتا ہے. ہم تو نیاز مند ہیں, بے شک. ہم تو محتاج ہیں, بے شک. ہم تو فقیر ہیں, ہم تو ضرورت مند ہیں. اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کو تو کوئی حاجت نہیں ہے, بے شک جی, اس کو تو کوئی نیاز نہیں ہے. جب وہ بے ضرورت ہو کر, بے حاجت ہو کر, بے نیاز ہو کر سرکار کا ذکر کرتا ہے تو ہم حاجت والے ہیں, ہمارا تو زیادہ حق ہے اپنے حبیب. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واجب. اور میں نے آیہ بارکہ بھی پڑھی ہے سورہ توبہ میں سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں, اے مسلمانوں سن لو, اگر تمہارے ماں باپ, اگر تمہاری اولاد, اگر تمہارے بھائی, اگر تمہارا قبیلہ, اور اگر تمہارا مال, اور اگر تمہاری بزنس جس کے خسارے میں جانے کا تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے, اور تمہاری پراپرٹیز, تمہارے مکانات, اگر یہ ساری چیزیں تمہیں خدا اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں تو پھر خدا کے عذاب کا انتظار کرو. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے, یہ نص قطعی قرآن پاک کی ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک مومن کا حق ہے کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر سرکار سے پیار کرے, اپنے ماں باپ سے بڑھ کر حضور سے محبت کرے, اپنے خاندان سے بڑھ کر حضور سے محبت کرے, بلکہ کائنات کی ہر شے نیچے ہے سرکار کی محبت. اس طرح مومن کو ٹوٹ
کر حضور سے محبت کرنی چاہیے. ان سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ علماء فرماتے ہیں کسی سے محبت کرنے کے 3 اسباب ہوتے ہیں. جی کسی سے محبت کرنے کے 3 اسباب ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یا کسی کے خصال کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے، کسی کی اچھی عادات اور اس کے خصال سے. ماشاءاللہ. کسی کے خصال سے، کسی کے اچھے خصال کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے، یا کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے سبحان اللہ محبت کی جاتی ہے، اور یا اس کے فضل و نوال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، احسان و نوال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے. ماشاءاللہ. یعنی اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ اس کی عادتیں بڑی اچھی ہیں، اوئے یا اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ وہ حسن و جمال والا ہوتا ہے، بے شک. اور یا اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ اس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہوتا ہے، اس لیے اس سے محبت کی جاتی ہے. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو سامنے رکھ لیں تو پھر فیصلہ کریں حضور سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑے بڑے حسن و جمال والے آئے سبحان اللہ. اور بڑے بڑے سونے آئے. سونے آئے. واہ. کوئی سرکار سے بھی سونا آ سکتا ہے، نہیں کوئی سرکار سے بھی جمال والا آ سکتا ہے. نہیں. سبحان اللہ. یعنی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. ماشاءاللہ. مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ پھر ایسا کوئی بھی آئینہ. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ پھر ایسا کوئی بھی آئینہ، نہ کسی کی چشم خیال میں، نہ دکان آئینہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. واہ جی واہ. وہ اتنے حسین ہیں کہ چہرے پہ پسینہ آئے تو لگتا ہے موتی نکل آئے ہیں. وہ مسکراتے ہیں تو دانتوں سے نور چمکتا ہے. ان کے مسکرانے سے حضرت عائشہ صدیقہ کو رات کے اندھیرے میں گم شدہ سوئی مل جاتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ اپنی گدڑی سی رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لائے، فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کپڑا سی رہی تھی، بڑی مشکل سے، صبح کا وقت تھا، ابھی رات جا رہی تھی اور صبح آ رہی تھی، ہلکی ہلکی سی روشنی تھی، اس کے اندر کوشش کر رہی تھی کہ میں اپنی گدڑی سیوں، اور میری سوئی نیچے گر گئی ہے، مجھے تلاش نہیں مل نہیں رہی، میں اس کو تلاش کر رہی ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سادگی پر مسکرا دیے. سبحان اللہ. ان کی سادگی پر مسکرائے کہ دیکھو یہ اندھیرے میں سوئی ڈھونڈ رہی ہے، کبھی اندھیرے میں سوئی ملتی ہے. حضور کا مسکرانا تھا کہ سارا کمرہ نور نلا نور، سبحان اللہ. کمرہ روشنی سے جگمگا اٹھا. ارے اتنا جگمگایا کہ اس روشنی میں حضرت عائشہ کو اپنی سوئی مل گئی. فرماتے ہیں کہ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے. سوزن کہتے ہیں سوئی کو. سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. عظمت و شان مصطفیٰ. ارے اس سے زیادہ بھی کوئی سونا آ سکتا ہے؟ نہیں. ان سے زیادہ بڑھ کر بھی کوئی حسین و جمیل آ سکتا ہے؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اگر اس لیے ہے کہ کسی سے محبت اس کے حسن و جمال کی وجہ سے کی جاتی ہے تو اس معیار پر بھی محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی محبت کے لائق ہے ہی نہیں. اور اگر کسی کے حسن خصال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے کہ اس کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں تو یارو کملی والے آقا تو وہ ہیں جو ہر خصلت کو ہر اچھی خوبی کو نقطہ کمال تک پہنچانے آئے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے بھیجا اس لیے ہے کہ ہر اچھی خصلت کو نقطہ کمال تک پہنچاؤ. سبحان اللہ. یعنی یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخلاق کی وجہ سے بلندی پر پہنچے، حق تو یہ ہے کہ حضور نے ہر خلق کو بلندی تک پہنچایا. حضور آپ اخلاق کی وجہ سے بلندی پر نہیں گئے، سرکار کی وجہ سے اخلاق کو بلندی حاصل ہوئی. خلق وہ ہے جو سرکار کی ذات میں ہے، جو آپ کی ذات میں نہیں ہے وہ خلق نہیں. اس لیے رب فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر بنایا ہے. آپ کو خلق عظیم پر بنایا ہے. یہ نہیں فرمایا انک صاحب خلق عظیم، آپ خلق عظیم والے ہیں، بلکہ فرمایا آپ خلق عظیم پر ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. خلق عظیم پر ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو خلق اٹھاتا ہے، آپ کو خلق کی وجہ سے بلندی حاصل ہوتی ہے. آقا پیارے محبوب جدھر آپ جاتے ہیں خلق پیچھے جاتے ہیں. آپ خلق پر سوار ہیں، آپ خلق پر سوار ہیں. یعنی جو آپ کی ادائیں ہیں انہی کا نام خلق ہے، جو آپ کے اقوال ہیں انہی کا نام خلق ہے، جو آپ کے افعال ہیں انہی کا نام خلق ہے. اور تیسری بات کہ کسی سے محبت یا اس کے احسان کی وجہ سے کی جاتی ہے کہ اس نے ہم پر احسان کیا ہے اس لیے اس سے محبت کی جائے. اور یارو مجھے بتاؤ کائنات میں سرکار سے بڑھ کر کسی کا ہم پر احسان ہے؟ ماں باپ بھی ہمارے ساتھ محبت کرنے والے، ہم پر ان کا احسان ہے، بھائیوں کا احسان ہوگا، قبیلے والوں کا احسان ہوگا. ارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں وجود حاصل ہوا. سرکار وہ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ایمان حاصل ہوا. سبحان اللہ. سرکار وہ ہیں روز قیامت جن کی وجہ سے ہمیں جنت کی چابی حاصل ہوگی. سرکار وہ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا. سرکار وہ ہیں جن کے صدقے ہمیں جنت کا داخلہ حاصل ہوگا. قرآن ملا حضور کے صدقے ملا، روزہ ملا حضور کے صدقے ملا، نماز ملی حضور کے صدقے ملی. ارے خدا کا عرفان حاصل ہوا تو سرکار کے ذریعے، رب ملا تو حضور کے ذریعے حاصل ہوا. اس لیے فرماتے ہیں حضرت مجدد الفسانی من خدا را بعیت اور می شناسم کہ وہ رب محمد است، میں رب کو اس لیے رب مانتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کا رب ہے. جن کا اتنا احسان ہو کیا ان سے محبت نہ کی جائے؟ بہت اچھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر محبت کے انداز ہوتے ہیں کہ محبت کیسے کی جائے. وہ کہتے ہیں کہ محبت کے اندازوں میں سے ایک انداز تو یہ ہے کہ محبوب جو کہے اسے فوراً پورا کیا جائے. جی محبوب جو کہے اسے پورا کرو. بھائی محبت جو ہو گئی، محبوب کہتے ہیں یہ کام کرو تو محب کا کام ہے جو حبیب کہہ رہا ہے وہی ہم نے کرنا ہے. تو سرکار سے محبت کا ایک تو تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سرکار والا چہرہ عطا فرما دے. جیسا سرکار کا چہرہ ہے ویسا ہمارا بھی چہرہ بن جائے. یہ کہتے ہیں سب سونے تو سونا ہے چہرہ حضور دا. یہ نعرے پڑھتے ہیں نا، سب سونے تو سونا ہے چہرہ حضور دا.
کہ ہمارا بھی چہرہ اگر سرکار والا ہو جائے تو ہمارا بھی چہرہ سب چہروں میں سونا ہو جائے، کیونکہ ہمارا چہرہ اگر سرکار سے مل گیا تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی کے صدقے بیڑا پار کرے۔ جس بچے کا چہرہ ہمارے بچے سے ملتا جلتا ہو، جس بچے کی شکل ہمارے بچے کی شکل سے ملتی جلتی ہو، کیا خیال ہمیں وہ بچہ بھی اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ لگتا ہے نا۔ اس لیے کہ بچہ ہماری محبت کا مرکز ہے، بچہ ہماری محبت کا مرکز ہے۔ بلا تشبیہ و مثال اللہ کی اولاد کوئی نہیں، لیکن جس طرح ہماری اولاد ہماری محبت کا مرکز ہے، نبی پاک اللہ کی محبت کا مرکز ہے۔ اگر ہمارا چہرہ بھی سرکار سے مل گیا تو انشاءاللہ اور اعمال ہمارے جیسے بھی ہوں گے، اللہ اپنے حبیب کے چہرے کا ہی لحاظ فرمائے گا۔ اور ان کی شکلیں تو مصطفیٰ والی ہیں، ان کی شکلیں تو میرے حبیب والی ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک، اللہ کو تو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے، اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم تیرے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ سجیو کھبے منو اشارے